امان صاحب کی باتیں، امان صاحب کا کام ہے جو کر کے ہم اپنے بچوں کا رزق کما رہے ہیں. میں تو ذرا پتہ ہے آپ کو، سب سے آخری بچہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے ویلا ترین بچہ ہوتا ہے، تو میرا زیادہ ٹائم والد صاحب کے ساتھ گزرا. والد صاحب کی برسی ہے تو میں بہت تکلیف میں ہوں. میں والد صاحب کو بہت مس کرتا ہوں اور میں ہر روز قبر پہ جاتا ہوں. آن اللہ چٹپن چوڑ چپن چٹپن تم تڑاک شو چھڑاکا داگڑ اور کر دن تا ٹھا دے. السلام علیکم. ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ طاہر. 10 مارچ 2020 مطلب کہ پچھلے سال ہمارے درمیان میں سے ایک بہت ہی قیمتی انمول بندہ جو کہ اس جائے فانی سے کوچ کر گیا تھا. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں امان اللہ صاحب کی، جن کا نام لیتے ہی ہم سب کے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے. آج ان کی پہلی برسی ہے اور اس پہلی برسی کے موقع پہ ہم ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہوتے تھے، جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان سے جانیں گے ان کے بارے میں. ان کی بیٹی سے ہم آپ کی گفتگو کروائیں گے، ان کے بیٹے سے بات چیت کریں گے کہ آیا وہ کس طرح کی شخصیت تھے، اب وہ ہم میں نہیں ہیں، اب ان کی کتنی کمی فیل ہوتی ہے، ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے. تو آئیے چلتے ہیں لوگوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں امان اللہ صاحب کے بارے میں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ سنیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے سر؟ شکر اللہ کا. جی آپ. اچھا، آج امان اللہ صاحب کی برسی ہے اور اس برسی کے موقع پہ ہم سب تو افسردہ ہیں اور ہم سب آپ کے دکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں. مطلب اتنا بڑا لاس ہے سر کے جانے کی وجہ سے. آپ بتائیں کہ سر کی شخصیت کس طرح کی تھی، مطلب کیسے انہوں نے اتنے زیادہ مطلب اپنی پرفارمنس سے ہم سب کا دل جیت لیا، اور آج بھی ان کی یوٹیوب پہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ہم ہنستے ہیں. مطلب جاتے جاتے بھی وہ سب کو ہنسا گئے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے والد صاحب کے بارے میں؟ والد صاحب جو ہیں وہ ایک، ان کے ساتھ جو ساری زندگی گزری ہے، ساری یادوں کی ایک کتاب ہے. یادوں کا ڈبہ سمجھ لیں اس کو، کہ اگر شیئر کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کی کیمرے کی بیٹری لو ہو جائے گی. تو والد صاحب جو ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان تھے. ان کے کلیگز وغیرہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ان جیسا فنکار، اچھے دل کا فنکار، ایسا آدمی کبھی بھی نہیں دیکھا. اور جس طرح کے وہ اسٹیج شوز میں تھے کریکٹر، ان کا گھر پر بھی ان کا سیم کریکٹر ویسا ہی ہوا کرتا تھا. اور اگر کبھی غصہ کیا تو ڈانٹ نہیں رہے، جگتوں کا پریشر زیادہ بڑھ گیا. کیوں بھائی؟ جگتوں کا پریشر ان کے ساتھ بڑا ان کا ہوا کرتا تھا. بتائیں کوئی واقعہ بتائیں اپنے والد صاحب کے ساتھ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو، مطلب سب سے اسپیشل واقعہ. میں ایک دفعہ نا یہ ڈرائیو کر رہا تھا، نہر پہ تھا تو بہت زیادہ دھند تھی، بہت زیادہ. تو مجھے کسی کا فون نہیں آیا، رات 2 بجے ہوئے تھے، 2 یا 3. تو مجھے والد صاحب کی کال آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ دھند بہت زیادہ، تو ڈرائیونگ کر رہا ہے کہاں پہ؟ میں نے کہا نہر پہ. تو کہتے ہیں تو گھر سے بہت دور ہے، یا تو آہستہ آہستہ گھر چلا جا یا پھر ادھر ہی کہیں قریب جگہ دیکھ کے نا وہاں پہ سو جا. تو مجھے یہ بڑی بات عجیب سی لگی. میں نے کہا دیکھو ماں باپ کو کتنا خیال ہوتا ہے، وہ کتنا سوچتے ہیں. اس طرح کی بے شمار چیزیں. پھر کہیں جانا، کوئی کہیں گئے ہیں تو وہاں پہ میں کھانے پینے کا شوقین تھا، کوئی چیز ہے تو وہ میرے لیے لے، مجھے فون کر کے. بہت زیادہ کیئرنگ تھے. سب سے زیادہ کون لاڈلا تھا والد صاحب کا؟ لاڈلے تو سبھی بچے تھے ان کے. سب سے زیادہ اسپیشل کس کے ساتھ کرتے ہوتے تھے؟ اسپیشل سارے، مطلب بیٹیوں کے ساتھ ذرا کافی پیار تھا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک یا یہ بچہ، سارے ان کے لیے بہت بہت اسپیشل تھے. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ والد صاحب جہاں جایا کرتے تھے، ہم سارے 14 بہن بھائی ہیں، ہم ساروں کو ساتھ لیے پھرتے تھے. اور لوگ غصہ کیا کرتے تھے کہ امان صاحب بس کر دیو بچے، اور ابو کرتے تھے نہیں یار میرے بچے نے یار. تو ہم نے ادھر مچایا ہوتا تھا. کون سی ایسی چیز ہے جس پہ آپ کے والد صاحب اڑ جاتے تھے، ان کی سوئی پھنس جاتی تھی کہ نہیں تو نہیں؟ ایسی کون سی چیز تھی؟ ٹینڈے. ٹنڈے نہیں کھاتے تھے وہ؟ ٹینڈے بہت شوق سے کھاتے تھے. ٹینڈے ہی کھاتے رہتے تھے، ایک مہینہ ٹینڈے ہی کھاتے رہتے تھے، اکتے نہیں تھے. ان کو جو چیز ان کو پسند آ جائے نا، وہ ایک مہینہ پہلے تو خاص طور پہ کریلے قیمہ، 1 مہینہ روز امی سے کریلے قیمہ ہی پکوانا ہے. پھر جناب کسی اور، پھر ٹینڈے پہ سوئی اڑ گئی، مہینہ ٹینڈا کھانا ہے. گھیا بہت پسند کرتے تھے، کہ وہ کافی لائک کرتے. تو اس طرح کی، اور سوئی اکثر ان کی اڑ جاتی تھی غصے میں کبھی کہ نہیں اے نہیں کرنا. انہیں سردیوں میں بڑا غصہ کرتے تھے، جوتی پہن لے، چپلی پا لے، جیکٹ ٹوپی پا لے. بھی بچے کو گرمی بھی لگ رہی ہو سکتی ہے لیکن سردی ہے تو بچے نے ٹوپی لازمی پانی. ریسٹرکشن کس چیز پہ لگاتے ہوتے تھے؟ کس چیز سے منع کرتے تھے سب سے زیادہ؟ میرا نہیں خیال. منع زیادہ تر لڑائی جھگڑے سے کرتے تھے. آپ کی شکل سے لگتا نہیں آپ لڑتے ہوں گے. وہ اتنے زیادہ یعنی کہ پولائٹ تھے کہ ان کے لیے ہم، یعنی کہ پولائٹ سے پولائٹ بندہ جو ہے نا، وہ بھی ان کے لیے غصے والا تھا. وہ سمجھاتے رہتے تھے کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا چپ کر کے گزر جاؤ. بات یہ ہے کہ میں تو ذرا پتہ ہے آپ کو، سب سے آخری بچہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے ویلا ترین بچہ ہوتا ہے. تو میرا زیادہ ٹائم والد صاحب کے ساتھ گزرا. بڑے بھائی یہ ذرا بزنس سنبھالنے میں رہے. تو ان کی پرسنالٹی سیریس ایسی ہے، اب ان کو گھر میں دیکھیں چھوٹا مان اللہ، یہ بھی یہاں پہ ذرا لوگوں کے سامنے. کوئی ایسی چیز آپ کر رہی ہیں کہ والد صاحب کی یاد تازہ رہے، آنے والے نئی جنریشنز کے دلوں میں بھی ان کو بھی پتہ لگے کہ امان اللہ صاحب کون تھے؟ کوئی ایسا سٹیپ آپ نے لیا ابھی تک؟
اسٹیپ لیا تو نہیں ہے, کرونا کی وجہ سے دنیا کی پوری دنیا کے حالات بدل کے رہ گئے ہیں. میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا کہ ان کی زندگی میں وہ فیملی تھیٹر کو شروع کر سکیں, تو انشاءاللہ کرونا سے ہماری جان چھٹتی ہے تو انشاءاللہ پھر میں اس پہ ذرا غور و فکر شروع کرتی ہوں. امان صاحب جی, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک, وہ کہتے ہیں نا فرشتے ہم نے دیکھے تو نہیں ہیں لیکن وہ ہم میں ایک فرشتہ تھے. کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا, کبھی کسی کے بارے میں کوئی خلاف کوئی بات نہیں, کسی کے رزق کے دشمن نہیں ہوئے. وہ تو ان کے ساتھ مل کے سب کو فائدہ ہوا, نقصان کسی کو نہیں ہوا. تو امان اللہ صاحب ہمارے لیے ایک آئیڈیل تھے, ہیں, رہیں گے ساری زندگی, کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں ہیں اور ہم انہیں کاپی بھی کرتے ہیں, ہم ان کا کام بھی کرتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے, اللہ کے کرم کے بعد, پنجتن کے صدقے سے امان صاحب کی باتیں, امان صاحب کے کام جو کر کے ہم اپنے بچوں کا رزق کما رہے ہیں. امان اللہ چٹپن چوڑ چپن جڑپن تم تڑاک شو چھڑاکا داگڑ اور کر دن تا ٹھا دے. اردو میں بھی بتائیں نا اب. اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی بھی کامیڈی آج چل رہی ہے, ہمارے جتنے بھی لوگ ہم کامیڈینز ہیں, تو یہ سارے کے سارے امان اللہ صاحب کا ہی کام کر رہے ہیں. ہاں جی, سو امان اللہ صاحب ایک ہی تھے, ایک ہی ہیں اور ایک ہی رہیں گے. وہ بھی چلے بھی گئے ہیں لیکن یہ آپ کو کتنے سارے امان اللہ نظر آئیں گے پھرتے, ہر کسی میں نظر آ رہی ہے جھلک. آپ بات کریں گی نا, وہ آپ کو یہی کہے گا کہ دھاکڑ دھنتا ٹھا, اپنے اپنے انداز میں. جی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے فنی مومنٹ اسٹیج پہ, مطلب ایسی کوئی چیز جو وہ کرتے تھے اور آپ لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. امان اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آج دیکھیں, یہ جو آج کا دن ہے نا, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار امان اللہ دنیا سے چلا گیا. اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ یار افسوس, سیڈ, تو امان اللہ کا پیغام سیڈنس نہیں ہے. امان اللہ کا پیغام ہے ہنسی جاؤ تے ہنسائی جاؤ, خوش رہو. سو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پرائڈ کی بات ہے کہ آج میں امان اللہ صاحب کے اس تعزیتی ریفرنس میں آیا ہوں. کوئی ایک لفظ ہو جو آپ امان اللہ کو شخصیت بتانے کے لیے یوز کریں, کوئی ایک لفظ, ایک جملہ ان کے لیے. اس جیسا شاید ہی کوئی آئے. ان کی زندگی جیسے شفقت بھری سٹیج بھی ہوتی تھی, اسی طرح سٹیج کے باہر بھی. وہ میں ان کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسے سینئر جنہوں نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہی نہیں ہے, کوئی بات ہوئی بھی ہے تو انہوں نے کبھی درگزر کی ہے بلکہ سمجھایا ہے. وہ ہماری یونیورسٹی تھے, اور جب تک جوگت کا تھیٹر ہے, امان اللہ صاحب کا تھیٹر ہے, کوئی جتنا چاہے مرضی ہنسا لے, لیکن امان اللہ صاحب جیسا کوئی نہیں ہنسا سکتا. وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں. کوئی ایک جملہ بولنا چاہیں گے امان اللہ صاحب کے لیے, آپ ایک لفظ میں ایلیبوریٹ کرنا چاہیں گے امان اللہ صاحب کو آپ؟ امان صاحب کے بارے میں وہ یہ فکرہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات. امان اللہ صاحب ایک فل پیکج تھے, تھیٹر کے کامیڈی کا فل پیکج تھا, اور بڑا نام کمایا انہوں نے. اور امان اللہ صاحب کے بارے میں کیا کہوں, آج ہم جو بھی ہیں اللہ کے بعد وہ امان اللہ کی باتیں کر کے ہیں. میں نے امان صاحب کے ساتھ بڑا کام کیا ہے, اور وہ لیجنڈ آدمی تھے, اور جیسا امان صاحب کام کرتے تھے, ہم لاکھوں کی تعداد میں فنکار ہیں, ایک بھی فنکار ان جیسا کام نہیں کرتا. تو میرا وقت بڑا اچھا گزرا ہے ان کے ساتھ, بڑی باتیں زندگی میں وہ بتا کے گئے. اور امان صاحب کی خلا جو ان کے جانے سے خلا ہوا ہے وہ پورا تو نہیں ہو سکتا. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور ان کے جانے سے یہ ہوا ہے کہ یہ ہمارا کام جو ہے یہ ڈاواں ڈول ہے. جب سے وہ گئے ہیں تب سے ہمارا یہ کام. کتنا گیپ آ گیا آپ کے کام میں؟ مطلب یہ آپ دیکھ لیں کہ کبھی اچھا شو لگ جاتا ہے, کبھی نہیں لگتا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پوری فضا جو ہے اور یہ جتنی پبلک ہے یہ سب کی سب جو ہے وہ امان صاحب کے ساتھ ہیں اور امان صاحب کے سوگ میں. جی تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اللہ صاحب کے بھائی زمان اللہ صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں امان اللہ صاحب کے بارے میں. السلام علیکم سر. جی بسم اللہ, وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ, کرم مالک کا. سر شکل سے آپ امان اللہ صاحب سے تھوڑے بہت ملتے جلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ امان اللہ صاحب جیسے آپ کے اندر کوئی خاصیت ہے, کوئی خصوصیت ہیں, کچھ ملتے جلتے چیزیں ہیں؟ وجہ پتہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے, اس جیسے نصیب ہی نہیں ہے. کیوں سر, ایسا کیوں؟ مطلب بھائی ہیں نا آپ ان کے. پانچیں انگلیاں ایک جیسی نہیں نہ ہوتی, اسی طرح اللہ نے ہر کو علیحدہ علیحدہ جو نصیب بھی دیے ہیں. لیکن وہ اتنے اچھے تھے, اتنا وہ کام میں اتنا ان کو مالک نے نوازا ہوا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں ان جیسا نہ ہوں گا, اور نہ اب تک میں کہتا ہوں. ایز اے بھائی وہ کیسے تھے, کیا رویہ تھا, کیا طریقہ کار تھا ان کا آپ کے ساتھ؟ سبحان اللہ, اللہ کروڑ جنت میں گھر دے صدقہ محمد و آل محمد کا پروردگار. بچپن سے اس کو دیکھا, یہ ایج آ گئی, زندگی میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی. پوری لائف میں کبھی لڑائی, بلکہ وہ میرے دعا گو تھے. آج میں جو کچھ بھی ہوں نا, اپنے یہ
रिश्ता मेरा उन्होंने किया, घर मुझे बना के दिया, सारी इतनी मेरी सपोर्ट की कि आज मैं दुनिया में इज्जत से घूम रहा हूँ। अब आप कितना मिस करते हैं, कितना याद करते हैं, कितना गैप आ गया आपके घर में उनके जाने के बाद, क्या चेंजेस आ गए? चेंजेस ये है जैसे घर का एक मेन स्विच है वो ऑफ हो गया। वो सबके साथ एक जैसे थे, वो कभी भी उन्होंने फ़र्क नहीं रखा, कभी किसी को अपने से हकीर नहीं समझा, अपने से आला समझा, अपने से अफजल समझा है। उनका कहना था कि जो किसी को नहीं मानता उसे कोई नहीं मानता, तो जो मानते हैं वो मनवा लेते हैं। तो बाज़ दफ़ा यही कहते थे, मेरे साथ उनका मुकाबला भी हुआ, बातें बातें भी हुई, यानी बकौल उनके कि ये फैसलाबाद का लड़का है, ये बता ओवरलैप करता है, और कि तू फैसलाबादों आया है, वो फैसलाबादों आए हैं। मैं क्या हाँ जी फैसलाबाद, तेरा पता तो नहीं लगा ही, तेन वेख्या तो नहीं। मैं क्या कई मुनाफिका ने नहीं नज़र आने देता। तो इस वास्ते मतलब वो काफ़ी सारी बातें, आओ मेरे साथ खाना खाओ, मैं कहा जी मैं हाथों आवा, कहते रोटी नहीं खानी। मैं कहा चलो किसी को फड़ानी पै जाती है। कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज़ उनके लिए आज वो हमें मौजूद नहीं है, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई जी मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मिस्टर अमानुल्लाह साहब बेमिसाल लोग थे और उनका खला पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उनको करवर करवर जन्नत नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। जी अमानुल्लाह के बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम पूछते हैं अमानुल्लाह सर के बारे में। सर मुझे ये बताएं कि आज उनके बरसी के मौके पे, पहली बरसी के मौके पे कितना फ़ील हो रहा है आपको, उनका ना होना और होना क्या था? मैं जी मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा ज़्यादा टाइम वाले साहब के साथ ही गुजरा, और मैं वो अक्सर इकट्ठे ही हम रहते थे। और 85 से मुझे याद है उनका दौर, जब मैं छोटा था तब से लेके आखिर तक मैं वाले साहब के साथ रहा। जब छोटा था स्कूल से छुट्टी होनी, वाले साहब के पास शाम को थिएटर आ जाना, फिर 3 महीने की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में वाले साहब के साथ स्विमिंग करनी। फिर उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज से, गाना सीखा, तब और मैं वाले साहब फिर इकट्ठे हम काम करते थे। मैं एज अ सिंगर काम करता था, वाले साहब तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती कि उन जैसा तो एज अ आर्टिस्ट, एज अ इंसान, एज अ बाप, ऐसे लोग ही नहीं आने। कोई ऐसा गाना जो आप दोनों मिल के बैठ के गुनगुनाया करते थे? नहीं, गाना मुझे कोई इस वक्त याद नहीं, क्योंकि आज वाले साहब की बरसी है, तो मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं वाले साहब को बहुत मिस करता हूँ, और मैं हर रोज़ कब्र पे जाता हूँ, और बिला नागा मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ, और हर दिन का मुझे इंतज़ार ये होता है कि मेरे वाले साहब की कब्र पे जाना है।